شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے 23ویں رات کو ہم نے قیام کیا، تراویح کی نماز باجماعت پڑھی. یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے قیام کو، صیام کو اور دیگر عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. حاضرین گرامی، آپ سب کو معلوم ہے کہ آخری عشرے ہی میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور آخری عشرے میں خاص طور پر 5 جو طاق راتیں ہیں، انہی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر منتقل ہوتی رہتی ہے. کوئی ایک خاص رات نہیں ہے کہ فلاں ہی طاق رات میں لیلۃ القدر ہوگی، بلکہ 21ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے. اہل علم نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیوں ایک رات کو فکس نہیں کر دیا، بھی 27 کو کر دیتے، 21 کو کر دیتے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ 21 کو اگر کر دیے تھے اللہ رب العالمین فکس، 21 کو لیلۃ القدر، اس کے بعد کوئی بھی نہیں دکھتا یہاں مسجد میں. آپ کو وہ سمجھتے زندگی بھر کی تو عبادت کر لی ہم نے ایک رات میں، خلاص اب کیا ضرورت ہے. کوئی نہیں دکھتا پھر مسجد میں. گنے چنے ماشاء اللہ جو ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہی مسجد میں دکھتے. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے اللہ رب العالمین کا لیلۃ القدر کو کسی رات میں تعین نہ کرنے کا، تحدید نہ کرنے کا، تاکہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہر رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے بہت ساری عبادتیں کر لیں. کم سے کم کچھ ملا کر تو بہت ساری عبادتیں ہو جائیں گی. تھوڑی 21 میں کر لیں گے، تھوڑی 23 میں کر لیں گے، تھوڑی 25 میں کر لیں گے. ایک رات میں فکس ہوتا تو کیا ہوتا؟ خلاص 21ویں میں فکس ہے، 27ویں میں فکس ہے، وہ ایک رات سب پوری مسجد بھر جاتی اور بقیہ راتوں میں کوئی نہیں دکھتا پھر. تو اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے کہ کسی رات میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو متعین نہیں کیا ہے. میرے بھائیو، آج کی جو 23ویں رات ہے، 23ویں رات کو دیگر راتوں کے بالمقابل لیلۃ القدر کے زیادہ امکان ہے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو. دوسری راتوں کے بالمقابل 21 کے مقابل، 25 کے مقابل، 29 کے مقابل زیادہ امکان ہے کہ آج ہی کی رات یعنی 23ویں وہ سارے صحابہ آگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ نماز پڑھے. اب اور جو اگل بگل کے جو دیہات تھے، قریے تھے، ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرا رہے ہیں مسجد نبوی میں. اس کے بعد 27 کو تو ایسا جمع غفیر جمع ہوا، یا بعض لوگ کہتے ہیں 25ویں کو ایسا جمع غفیر جمع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نماز پڑھی. عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی. عشاء سے لے کر فجر تک تراویح پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے اس کے بعد اور صحابہ پورا جمع ہو گئے، سب دیہاتوں سے، قریوں سے، شہروں سے سب اکٹھے ہو گئے. نبی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، مغفرت کا سبب ہے. نبی اس میں ایک مرتبہ دعا کر دیں تو پیچھے جتنے ہیں سب معاف، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور صحابہ کا شوق تھا، جذبہ تھا، نمازوں میں دلچسپی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اندر ہیں، سب صحابہ، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، کہیں جگہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انتظار کر رہے ہیں، اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے. آپ آئے ہی نہیں، نکلے ہی نہیں. فجر کے وقت آپ آئے، سیدھا نماز، فجر کے وقت نماز کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی موجودگی کا علم تھا
یہ مت سمجھو کہ میں تم لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ سب لوگ بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آ کے میں ابھی قیام اللیل کروں گا، تراویح پڑھاؤں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی خشیت ان تکتب علیکم الوتر، میں اس وجہ سے چوتھی رات کو بھی تم لوگوں کو قیام اللیل کرانے مسجد میں نہیں آیا، مجھے یہ ڈر ہو گیا، مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اور فرض ہو جاتی تو کیا حال ہوتا؟ ابھی یہ حال ہے. فرض ہو جاتی تو ہر حالت میں پڑھنا پڑتا، بھائی ہر حالت میں پڑھنا پڑتا، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، چاہے آپ سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، معمولی بیمار ہو تب بھی آپ کو مسجد میں آنا پڑتا، کوئی بہانہ نہیں چلتا. جس طرح فرض نمازیں 5 وقت کی نمازیں ہیں، کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے چھوڑنے کی. اسی طرح اگر تراویح بھی فرض ہو جاتی، قیام اللیل رمضان میں فرض ہو جاتا تو بڑی مشکلات سامنے آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے رحیم تھے، اتنے شفیق اور مہربان تھے کہ آپ نے سوچا کہیں میری امت پر فرض ہو گئے، میری امت پڑھ نہیں سکے گی تو گناہگار ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے میں چوتھی رات کو تراویح پڑھانے نہیں آیا. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کتنے دن تراویح کی نماز پڑھائی ہے؟ 3 دن، صرف 3 رات کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی ترغیب دی ہے. آپ نے کہا، اس کی فضیلت بیان کی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھی، اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ نے دوسری جگہ کہا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز سے لے کر وتر کی سلام تک امام کے ساتھ نماز پڑھی، کتب له قیام لیلہ، تو پوری رات قیام اللیل کا ثواب اس کو دیا جائے گا. پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر، قیام اللیل تراویح پڑھنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. لیکن ہم لوگ ہیں اس میں بھی غفلت، سستی، کاہلی. نماز تو چھوڑیے، تکبیر تحریمہ چھوڑیے، بہت تاخیر سے آتے ہیں. 4 رکعتیں کسی کی چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر بیچ میں 2 رکعت جو ہوتی ہے تراویح، ہر رکعت میں پیچھے رہتے ہیں لوگ. پتہ نہیں کون سی ضرورت پیش آتی ہے اسی نماز میں سب کو. جب بھی سلام پھیرو 2-4-8 کھڑے رہتے ہیں، اپنی بقیہ کیا چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، کیا ہے بھی اتنا سکون کے ساتھ 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. بار بار یہ بات کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام کے ساتھ جس نے پوری نماز پڑھی تو پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر. اور پھر لیلۃ القدر میں ترغیب دی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کیا. لیلۃ القدر میں 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، مشکل سے 1 گھنٹے کا قیام. آپ نے کہا پوری زندگی کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. جی میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ آج کی جو رات ہے 23ویں رات، صحابہ، تابعین، سلف صالحین اس رات کو خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے. اس رات میں عبادت بہت کثرت سے کیا کرتے تھے 23ویں رات کو. آئیے کچھ دلیلیں لیتے ہیں. بلکہ اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تھے، جس شہر میں آپ کی وفات ہوئی، آپ نے جس شہر میں جس مسجد میں صحابہ کو نمازیں پڑھائی وتر کی، اہل مدینہ 23ویں رات کو لیلۃ الجوہنی کہا کرتے تھے. جوہنی کی رات. جوہنی کی رات کا مطلب کیا؟ عبداللہ ابن انیس الجوہنی ایک صحابی رسول ہیں، کہتے تھے یہ ان کی رات ہے. ابھی میں آگے بیان کر رہا ہوں کہ کیوں کہتے تھے لیلۃ الجوہنی. امام ابن عبد البر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ لیلۃ الجوہنی اس کو کہا کرتے تھے. میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ لیلۃ 23ویں رات ہی وہ پہلی رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی تراویح جو جماعت کے ساتھ پڑھائی مسجد نبوی میں، وہ 23ویں رات ہے. یہ بھی جان لیں. اپنی زندگی میں 9 سال آپ رمضان کے روزے رکھے، رمضان پائے، لیکن اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ
جو آپ نے صحابہ کو مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی یا قیام اللیل کرایا، وہ کون سی رات تھی؟ 23ویں رات، جو آج کی رات ہے، آج ہی کی رات ہے۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تراویح صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، 20 روزے 21 روزے گزر گئے، فلم یصلی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہم کو کوئی نماز نہیں پڑھائی، یعنی تراویح قیام اللیل نہیں کرایا، حتی بقی 7 من الشہر، یہاں تک کہ 7 دن رمضان کے باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں فقام بنا، تو 23ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام کرایا، تراویح کی نماز پڑھائی، حتی ذہب ثلث اللیل، حتی ذہب ثلث اللیل، یہاں تک کہ 1/3 رات ختم ہو گئی۔ عشاء کے بعد سے پہلی تراویح آپ نے کب تک پڑھائی؟ 1/3 رات تک، پھر نصف رات تک، پھر پوری رات پڑھا دی، تیسری رات میں پوری رات پڑھا دی۔ کہ صحابہ کہتے تھے لگ رہا آج سحری نہیں کر پائیں گے، ختم آج سحری، سیدھا فجر یہیں مسجد میں پڑھنا پڑے گا تراویح کے بعد، ایسی حالت تھی۔ تو یہ پہلی رات ہے، 23ویں رات، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اور یہی وہ 23ویں رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر ہونے کی علامت اور نشانیاں دیکھی تھیں۔ یہی وہ رات ہے 23ویں، جو آج کی رات ہے، جس میں ہم لوگ کھیل کود رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی۔ اس سے پہلے ہم نے کیا بتلایا کہ نیک اور متقی لوگوں کو اللہ رب العالمین بسا اوقات خواب میں دکھا بھی دیتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، پھر میں بھول گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، میں بھول گیا، وَآرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، لیکن میں نے دیکھا خواب میں کہ اس رات کی صبح میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ 23، تو 23ویں رات کو بارش ہوئی، 23ویں رات کو بارش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، فانصرف، جب نماز پڑھ کر آپ لوٹ رہے تھے، وَإِنَّ أَثْرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنِفِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیا ہے؟ مٹی اور پانی لگا ہوا تھا، یعنی کیچڑ لگا ہوا تھا۔ کچی مسجد تھی نا مسجد نبوی، اس طرح کی قالینیں نہیں تھیں، فرش نہیں تھا، ٹائلز نہیں تھی، کچی مسجد تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا ہوگا تو مٹی گیلی رہی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ یعنی مٹی اور پانی لگا ہوا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں وکان عبداللہ بن انیس یقول 23، عبداللہ بن انیس کہتے ہیں وہ 23ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ 23ویں۔ دیکھیے سب سے پہلی تراویح آپ نے 23ویں رات کو پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامتیں کون سی رات میں دیکھی؟ 23ویں رات میں دیکھی، اور اسی رات صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول انی رأیت فی النوم لیلۃ القدر، اللہ کے رسول میں نے لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا ہے، گویا کہ وہ 23ویں رات ہے، یعنی 7ویں رات، مطلب 23ویں رات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم نے خواب دیکھا ویسے میں بھی خواب دیکھا ہوں، یعنی ہم دونوں کا خواب سیم ہے، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہی خواب میں بھی دیکھا ہوں کہ 23ویں ہی کو لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فمن کان متحریھا منکم، جو تم میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے فلیتحرھا فی لیلۃ سابعۃ، تو 7ویں رات میں تلاش کرے۔ محدثین نے کہا کہ 23ویں رات اس سے مراد ہے کہ 23ویں رات کو وہ لیلۃ القدر تلاش کرے۔ آئیے حدیث عبداللہ بن انیس الجہنی، جس کو مدینہ کے لوگ لیلۃ الجہنی کہتے تھے کہ جوہنی صحابی کی رات، کیا ہے وہ واقعہ؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی
غنمن و ابلن و غلمتن، اللہ کے رسول میرے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، میں وہی سب چراتا ہوں، وہی میری روزی روٹی ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر والے بھی ہیں، دیہات میں رہتا ہوں، اللہ کے رسول بہت دور ہے مسجد نبوی سے، روزانہ میں آ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ رات میں بڑی تاریکی ہوتی ہے، صحرا ہے، بیوی بچے ایک دم گاؤں دیہات میں جنگل کے قریب ہیں، وہ اتنا دور ہے، روزانہ پورے جانوروں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو، بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر میں نہیں آ سکتا اللہ کے رسول، اور میں اپنے گاؤں اور دیہات ہی میں سب لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، میں ہی سب کی امامت کراتا ہوں، سب کو نماز پڑھاتا ہوں اپنے وہاں اپنے گاؤں میں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأُحِبُّ أَن تَأْمُرَنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا، میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول کہ کوئی ایسی رات مجھے آپ بتلائیں، مجھے حکم دیں کہ میں آپ کے پیچھے یہاں مسجد نبوی میں آ کر اس رات کو نماز پڑھوں۔ دراصل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوگی، اس رات اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجئے، میں آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھ لوں گا، ثواب میں بھی پالوں گا پورا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسی رات کا متعلق مجھے حکم دے دیں جس میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ فِي هَذَا الشَّهْرِ، اس مہینے کی کوئی ایسی رات مجھے اللہ کے رسول بتلائیے، أَنزِلُهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، جو میں اس مسجد میں آؤں اور اس مسجد میں نماز پڑھ لوں آپ کے پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، یہاں آؤ، آپ نے علانیہ طور پر منبر پر کھڑے ہو کے نہیں جس طرح ساری باتیں بتاتے تھے نہیں بتایا، آپ نے بولا یہاں آؤ، فَسَارَّهُ فِي اُذْنِهِ، اس کے کان میں چپکے سے اللہ کے رسول نے بتلایا، کسی اور صحابی تاکہ سن نہ سکیں کہ کئی لوگوں کو سستی کاہلی نہ ہو جائے، پھر اسی رات کو قیام کریں بقیہ رات کو چھوڑ دیں، حالانکہ صحابہ سے اس بات کی امید بھی نہیں کی جا سکتی، وہ تو پورے سال تہجد پڑھتے تھے، پوری رات پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو بتلانے کے لیے دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اس سے معلوم ہوتے ہیں، آپ نے بلایا پیار سے، اور ان کے بعد کان میں قریب میں جا کر کے ان کو چپکے سے بتلایا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے، تم اس رات میں آ جانا میرے پاس اور نماز مسجد نبوی میں پڑھ لینا۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا، تو جوہنی عبداللہ بن انیس الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ جب 23ویں رات ہوتی اپنے پورے اونٹ بکریاں اپنے پورے گھر والوں کو لے کر آ جاتے تھے، اور باہر مسجد نبوی کے باہر پورے اونٹ وغیرہ وغیرہ باندھ دیتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پورے گھر والوں کو لے کر جب آتے اذا صلی العصر، کب آتے؟ ایسے وقت میں آتے کہ عصر کی نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھتے، اس کے بعد بغیر کسی سخت ضرورت کے، یعنی پیشاب کی ضرورت ہے، قضاء حاجت ہے، اس طرح کی ضرورت کے، جب ضرورت ہوتی تبھی وہ باہر نکلتے، ورنہ عصر کی نماز پڑھ کر 23ویں رات عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں عبادت کرتے رہتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فجر کی نماز پڑھا دیتے، پھر فجر کی نماز پڑھ کر پھر آپ جاتے تھے۔ یہ ہے عبادت، اس کو کہتے ہیں شوق عبادت، جذب عبادت۔ سوچیے 23ویں رات ہے نا، عصر کی نماز وہ آ کر مسجد نبوی میں پڑھتے، پھر عصر بعد عبادت میں لگے رہتے، مغرب بعد عبادت میں لگے رہتے، عشاء بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر قیام اللیل شروع ہوتا، قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کراتے، پھر وہ پوری رات عبادت کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آ کر پڑھاتے، آپ ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد پھر آپ فجر میں نکلتے تھے، عصر میں آتے اور فجر میں پھر واپس اپنے گھر جاتے تھے گاؤں دیہات میں۔ تو یہ 23ویں رات تھی، ان کے کان میں آپ نے کیا بتلایا؟ وہی بتلایا کہ 23ویں رات کو آ جانا، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی رات میں ہم اس مبارک رات کو تلاش کریں؟ آپ نے کہا التمسوها هذه الليلة، اس رات میں تم تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ مَسَاءَ لَيْلَةِ 23، اور وہ 23ویں رات کی شام میں ہم نے پوچھا تھا، اور بعض روایتوں میں خود آتا ہے ایتی فی لیلۃ 23، تم 23ویں رات میں آ جانا، 23ویں رات میں آ جانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے صحابہ و تابعین، دیکھو عبداللہ ابن جوہنی کس رات میں آتے ہیں، اسی رات میں ہم سب لوگ جمع ہوں گے،
کیونکہ یہ قطعی طور پر بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو چپکے سے بتایا فلاں رات کو لیلۃ القدر، اسی رات کو آ جانا. تو سب لوگ دیکھتے تھے کہ عبداللہ بن انیس کون سی رات میں آئیں گے. دیکھیں 21ویں میں نہیں آئے، 23ویں آئی تو عبداللہ ابن انیس آ گئے. سارے لوگ دیکھے کہ آگے عبداللہ ابن انیس، سب لوگ آ گئے کیونکہ نبی نے بتلا دیا، نبی کو اللہ نے بتلایا ہوگا کہ بھئی اس سال جو ہے 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہوگی جو آج کی رات ہے. تو وہ 23ویں رات کو آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر فجر کے بعد وہ اپنے گھر واپس جاتے تھے. اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الجہنی کہا جاتا ہے. لیلۃ الجہنی فلاں صحابی کی رات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلایا تھا اس رات کو لیلۃ القدر ہوگی. تو اس سال گویا کہ 23ویں رات ہی کو لیلۃ القدر تھی. اسی طریقے سے آپ کو بتلاؤں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا رمضان کے اندر کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، فرشتے آئے ہوں گے اور کون آئے گا. کہا کہ فقیل علی ان اللیلۃ لیلۃ القدر، یہ جو رات ہے یہی لیلۃ القدر ہے. آپ کو خواب میں دکھایا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے جب غور کیا اس رات کے بارے میں تو 23ویں رات تھی. تو 23ویں رات تھی. اسی طریقے سے اسی 23ویں رات کو عبداللہ بن مسعود جو صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد کے تابعین کی ایک بڑی جماعت اسی رات کو زیادہ عبادت کرتی تھی. ان کا یہ گمان تھا کہ 23ویں ہی رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، 23ویں ہی رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یراها هذه الليلة بعلاماتها، 23ویں ہی رات کو انہوں نے لیلۃ القدر کی ساری علامتیں دیکھی. حسن بصری رحمہ اللہ جو سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے. اسی طرح مکحول جو بڑے تابعی ہیں وہ 23ویں ہی رات کو لیلۃ القدر سمجھا کرتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ 23ویں کو اور 27ویں کو خصوصی طور پر پوری رات عبادت کرتے تھے. 23ویں کو اور 27ویں کو پوری رات وہ عبادت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بعض اہل علم اور مدینہ منورہ کے اس دور کے جو سب سے عابد اور زاہد لوگ تھے، متقی اور عبادت گزار جو لوگ تھے، اس رات کے اندر خصوصی طور پر اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے تھے. کون سی رات کو؟ 23ویں رات کو. عمر ابن الحسن کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ خاص طور پر 23ویں رات کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے اور بقیہ دنوں میں اپنے گھر میں پوری رات پڑھتے تھے. تو 23ویں رات کو سلف کے ہاں بڑا اہتمام ہوتا تھا میرے بھائیوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے، مصنف عبد الرزاق میں اثر موجود ہے کہ کانت عائشہ توقد شباب التابعین فی هذه الليلہ، اس رات کو یعنی 23ویں رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کو جگاتی تھی، چلو 23ویں رات ہے نماز پڑھو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کان ينضح على اہل الماء لیلۃ 23، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والے جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے 23ویں رات کو اگر کوئی سو جاتا تو ان کے اوپر پانی پھینکتے تھے، یعنی ان کو جگاتے تھے پانی کا چھینٹا مار کر کے، اٹھو 23ویں رات ہے، قیام کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذن اول ہیں، آپ کے بڑے پیارے اور چہیتے ہیں، آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سمجھتے تھے کہ لیلۃ القدر 23ویں رات کو ہوتی ہے. ابو ایوب السختیانی رضی اللہ تعالی عنہ 23ویں رات کو خصوصی طور پر غسل کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے اور پوری رات قیام کرتے تھے. میرے بھائیوں آپ ان سارے آثار کو دیکھیں، کتنی دلیلیں ہم نے پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حوالے ہم نے پیش کیے
آپ نے اس رات میں خواب بھی دیکھا, آپ نے اس رات میں سب سے پہلی تراویح بھی پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 23ویں رات کو ایک صحابی کو چپکے سے بتلایا 23ویں رات کو آ جانا, وہی لیلۃ القدر ہے, میرے پیچھے نماز پڑھ لینا. عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا, عبداللہ ابن انیس نے خواب میں دیکھا, بہت سارے صحابہ, تابعین, سلف کی ایک بڑی جماعت 23ویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کیا کرتی تھی. میرے بھائیوں, آج 23ویں رات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 23ویں ہی رات کو لیلۃ القدر ہوتی. ہم نے یہ کہا کہ دیگر راتوں کے بالمقابل 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. لہذا آج کی رات کو غنیمت سمجھیں, آج کی رات کو غنیمت سمجھیں میرے بھائیوں. آج کی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں, ذکر و اذکار میں, تلاوت قرآن میں, اور اسی طریقے سے دعا و مناجات میں. بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں, آپ کو تو چند سورتیں یاد ہے نا, قل هو اللہ احد یاد ہے, انا اعطینا یاد ہے, قل اعوذ برب الفلق یاد ہے, قل اعوذ برب الناس یاد ہے, الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ یاد ہے. اسی کو 100 بار, 50 بار, 1000 بار پڑھ لو, اسی کو پڑھتے رہو. اس کے بعد جب کیا ہے دل اکتا جائے, ذکر و اذکار میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, گنو مت, گننا نہیں ہے, اس کو پڑھتے رہو, پڑھتے رہو. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہی پڑھتے رہو. ہم نے فجر کے درس میں بیان کیا, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات حتى يختمها بنى اللہ له قصرا فی الجنہ. جس نے مکمل سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, 1 منٹ میں 10 مرتبہ آدمی پڑھ سکتا ہے آرام سے. 1 سے 2 منٹ کر لیجئے. اگر 10 مرتبہ کسی نے قل هو اللہ احد صحیح طور پر پڑھا, اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے محل بنائے گا. اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنائے گا. اگر کسی نے 30 مرتبہ پڑھا تو اللہ 3 محل اس کے لیے جنت میں تیار کرے گا. عبداللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن نکثر, تب تو ہم اور زیادہ پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجنت اوسع من ذلک, ارے جنت بہت وسیع ہے, جتنا پڑھنا چاہو پڑھو, جتنے گھر بنوانا چاہو بنواؤ, جتنا پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. جنت بہت وسیع ہے میرے بھائیوں. یہ نہیں کہ کوئی یہ سوچے بھی ایک آدمی 1000 پڑھ لیا تو اسی کا پورا گھر ہو جائے گا جنت کے اندر. نہیں, آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جنت کتنی وسیع ہے, کتنی بڑی ہے, کتنی کشادہ ہے. فجر کے درس میں وہ بھی واقعہ ہم نے ذکر کیا کہ سب سے اخیر میں جنت میں جو آدمی جائے گا اور جس کو جنت کی سب سے کم نعمتیں ملیں گی, سب سے کم نعمتیں, اور سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا جو ہوگا, اللہ رب العالمین خود اس آدمی سے کہے گا کہ تم خواہش کرو, کتنا کیا چاہتے ہو خواہش کرو. وہ خواہش کرے گا, اللہ کہے گا ٹھیک ہے, تمہاری یہ خواہش ہے, تمہاری اس خواہش کے برابر اور تمہاری خواہش کے 10 گنا میں دیتا ہوں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر کہا, صحیح مسلم وغیرہ میں روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لک الدنیا وعشر امثالها, یہ دنیا دیکھ رہے ہیں نا, یہ دنیا کتنی بڑی دنیا ہے, کہا یہ دنیا کے برابر اور 10 گنا, یہ دنیا کے 10 گنا زیادہ میں تم کو جنت کے اندر دیتا ہوں. یہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا آدمی ہوگا اور جنت کے اندر سب سے کم نعمتیں اس کو ملیں گی. اس دنیا کے 10 گنا, اس دنیا کا 10 گنا اللہ رب العالمین اس آخری آدمی کو جنت میں داخل ہونے والے کو دے گا. آپ اندازہ کر لیجئے جنت کتنی وسیع ہے, کتنی کشادہ ہے. اس دنیا کے 10 گنا اللہ رب العالمین دے گا اس آدمی کو. وہ آدمی کہے گا اللہ مذاق کر رہا ہے مجھ سے, ظاہر سی بات ہے بھی وہ جہنم سے آیا ہے یا آراف میں سے, بعض لوگوں نے کہا آراف میں سے ہوگا, جو جنت اور جہنم کے درمیان جو پل ہے, وہ دیکھے گا جنتیوں کو بڑا عیش کر رہے ہیں, اللہ کے رسول مجھے ذرا وہاں, اے اللہ ذرا مجھے وہاں کر دے, وہاں پہنچا دے. اللہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, تو مزید خواہش پھر کرے گا, نہیں نہیں اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگو. اللہ کہے گا ٹھیک ہے چلو وہاں. اس کے بعد وہاں دیکھے گا خوبصورت درخت ہے, سائے ہیں, پھل ہیں. اللہ سے کہے گا اللہ درخت کے نیچے مجھے. اللہ کہے گا نہیں نہیں نہیں, ابھی تو اور خواہش کرے گا,
وہ دیکھ رہا ہے جنتیوں کو نا کس طرح مستی میں ہم عیش کر رہے ہیں، اور جنت کے اندر صرف عیش ہی ہے، عیش ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں، یہاں تک کہ تھوک بلغم بھی کسی کو نہیں آئے گا، پیشاب پیخانے کی ضرورت بھی کسی کو نہیں پڑے گی، کچھ نہیں، پاکی صفائی کا وہ کچھ نہیں ضرورت پڑتی وہاں. تو اللہ وہاں درخت کا پہنچا دے، پھر اس کے بعد اللہ جنت کے کنارے مجھے پہنچا دے گا، جنت کے کنارے. تو ایسے ایسے کرتے کرتے وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ ہنسے گا، اللہ ہنسے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ بھی ہنسنے لگے. دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ مزید خواہش کرتا جائے گا، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے، صرف اگر ہم حدیثوں میں پڑھ لیں سن لیں تو خواہش پیدا ہوتی ہے، کیا جگہ ہے یہ. خواب و خیالوں میں بھی ہم وہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کیسی ہوگی. جتنا اچھا سوچ سکتا ہو وہ سوچ لے، تب بھی وہاں تک اس کی سوچ نہیں پہنچ سکتی. تو وہی وہ آدمی ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا یہ دنیا جو تم دیکھ کر آئے ہو، اس دنیا کے 10 گنا میں تم کو جنت کے اندر دیتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کوڑے کے برابر، ایک کوڑا کتنا اتنا بڑا کوڑا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کوڑے کے برابر جنت میں اگر کسی کو جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی خزانے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ افضل اور بہتر ہے. ایک کوڑے کے برابر اگر کسی کو جگہ مل جائے جنت کے اندر. میرے بھائیوں، تو جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں، جتنا پڑھنا ہو پڑھ لے. جو سورتیں آپ کو یاد ہے وہی پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آپ پڑھتے رہیں. اس کے بعد کچھ کیا ہے، وقت تک آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد کیا ہے، وتر کے بعد سحر کے وقت میں اس وقت استغفار کریں. وہ استغفار کا وقت ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت ہے. اللہ رب العالمین خود آسمان دنیا پر آتا ہے، نچلے آسمان پر آتا ہے، اللہ اعلان کرتا حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی اپنی معافی کرانے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. خود اللہ رب العالمین ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو سحر کا جو وقت ہے وہ استغفار کا وقت ہے، وہ دعا کا وقت ہے. اس وقت میں خصوصی طور پر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی اللہ توفیق دے اس وقت ہم دعائیں کریں. بقیہ اوقات میں ذکر کریں، قرآن پڑھیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں. جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا بہت ساری چیزیں اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان ساری چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو بقیہ رمضان کے ایام سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان طاق راتوں کے ساتھ ساتھ بقیہ جو راتیں ہیں اس کو عبادت کے ذریعہ تو اپنی ریاضت کے ذریعہ اللہ ان راتوں کو زندہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے قیام کو، سیام کو، دیگر نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز. اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا چیز جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال رمضان کے روزے رکھے، کیونکہ مکہ کے اندر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت عاشورہ کا روزہ تھا. جب رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں یا سن 3 ہجری میں جب فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی شوال کا روزہ جو رکھنا چاہے، محرم کا روزہ جو رکھنا چاہے وہ رکھے. اس کے بعد کیا ہے، رمضان کا روزہ واجب ہو گیا. تو 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رمضان کے روزے رکھے ہیں. عمر جو بھی ہو، رمضان کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی بچے یا بچیاں بالغ ہو گئی ہیں اور بیماری وغیرہ سے پاک ہیں تو ان سب پر روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے وہ 10 سال کی عمر میں بالغ ہوں، چاہے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوں. بلوغت کے بعد کسی کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں اگر کوئی
بیماریوں میں مبتلا ہے، ایسی بیماری جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. خلاص. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ختم کرتے ہیں. جی بولا نا، نہیں بولا بھی، اللہ کے عرش کے متعلق بولا، تفصیل سے میں بولا. سورہ رعد کی تفسیر کے وقت ہی اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اسی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ہم نے اللہ کے عرش کے متعلق بولا ہے. اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، 8 فرشتے ہر ستون کو، ہر کھمبے کو تھامے ہوئے ہیں، فرشتوں کی کیفیت ہم نے بیان کی، ساری چیزیں بیان کی ہم. دیکھیے اعتکاف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، وہ آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سنت کا طریقہ اور آپ کی یہی سنت رہی ہے. البتہ اگر کوئی بیٹھ گیا ہے اور کوئی شرعی عذر ہے کہ وہ 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتا ہے تو اسی صورت میں وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کو 10 دن سے کم اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. آج کل جو یہ رواج چل گیا ہے، کوئی 27ویں کو آتا ہے پھر 3 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ سنت مردہ ہو رہی ہے. بھئی بیٹھنا ہے تو 10 دن بیٹھیں، سمجھ رہے ہیں، 10 دن بیٹھیں، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی طریقہ ہے. یہ جو آج کل نئی چیزیں لوگ ایجاد کر رہے ہیں، 26 کو آتے ہیں، 27ویں کو بیٹھ کے پھر نکل جاتے ہیں. کچھ لوگ 2-3 رات بیٹھے، کچھ 5 رات بیٹھ رہے ہیں، کچھ لوگ آخری رات بیٹھ رہے ہیں. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ و سلف کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، سمجھ رہے ہیں. نبی کی سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں. ہاں اگر آپ نے اعتکاف شروع کر دیا ہے لیکن درمیانے اعتکاف آخری عشرے میں آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی یا کوئی بھی شرعی عذر لاحق ہو گیا تو آپ درمیان میں اعتکاف چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ بغیر کسی وجہ کے درمیان میں اعتکاف نہیں چھوڑنا چاہیے. جی ہم جواب دیا نبی تفصیل سے، ہم نے کیا کرنا ہے. اصل یہی ہے 10 دن بیٹھیں. ہم نے کیا کہا، کوئی عذر پیش آ جائے تو آپ 2-3 دن کے بعد چھوڑ سکتے ہیں. خلاص بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بالکل نہیں تھا. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، قرآن کو سچا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ پہلی بات، سب سے بنیادی سوال میرا یہ، وہ قرآن کو سچا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ قرآن کے اس مسئلے پر ان کا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں ایک حرف بھی کسی امتی کا یا کسی مخلوق کا نہیں، پورا اللہ کا کلام ہے. اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے نفی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا. وما مسني السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں. یہ تو بیوقوفی ہوگی کسی انسان کو معلوم ہو گئی میں وہاں جاؤں گا تو پتھروں سے مار مار کر مجھے ہلاک کر دیں گے. وہاں کیوں جائے گا آدمی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جان بوجھ کر اپنے اوپر حملہ کروا رہے ہیں کیا؟ آپ کو معلوم اگر تھا، آپ علم غیب کے جاننے والے تھے، طائف میں جائیں گے آپ کو وہاں استقبال نہیں کریں گے، آپ کو سزائیں دیں گے.
آپ کو علم غیب کا دعویٰ علم غیب تھا تو کیا 3 سال آپ جیل میں کیوں تھے؟ شیب ابی طالب جیل ہی تو ہے، کھانا پینا سب بند کر دیا، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے سامنے کیا ہے آخری سانسیں لے رہے ہیں، پتے کھا کھا کر کے 3 سال گزارے ہیں، ہڈیاں نوچ کے گزارے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، جان بوجھ کر آپ تکلیف میں ڈال رہے تھے صحابہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، 70 صحابہ کو آپ نے قاریوں کو بھیج دیا یہودیوں کے پاس قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ قتل کر دیں گے، پھر بھی آپ نے بھیج دیا جاؤ میرے صحابہ کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ کو اس واقعے میں اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ 1 مہینہ مسلسل آپ قبیلہ ریل اور زکوان پر بد دعا کیا کرتے تھے 5 نمازوں میں، اتنی تکلیف آپ کو ہوئی تھی۔ حالانکہ آپ کی ذات پر کتنے ظلم کیے گئے، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن صحابہ میں جو سب سے بڑے عالم تھے اور سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے تھے، 70 لوگوں کو چن کے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا ان لوگوں کے پاس، اور لے جا کر قتل کر دیے۔ حضرت بلال کو اتنی سزائیں دی گئیں، آپ کو معلوم تھا، جان بوجھ کے ان کو سزا دلوا رہے تھے، آپ کو معلوم تھا بھائی فلاں وقت میں یہ سزا دیں گے، آپ بلا لیتے ان کو، کہیں چھپنے کی تاکید کر دیتے۔ حضرت عثمان کو کتنی سزائیں دی گئیں، سارے صحابہ کو، جو حضرت سمیہ کے ساتھ جو ہوا، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہوا، جو علم غیب معلوم ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کا جو مسئلہ ہوا تھا معلوم ہے، حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی بدکاری کی، نعوذ باللہ، منافقوں نے، چند صحابہ بھی اس میں، 3 صحابہ بھی اس میں، اس بہکاوے میں آ گئے، اس تہمت میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اتنی پریشان کبھی بھی نہیں دکھے۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں، گھر سے باہر آ رہے ہیں، صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول چھوڑیا ہے عائشہ کو، آپ کو دنیا میں بہت ساری اللہ نے آپ کے لیے بیویاں رکھی۔ آپ اتنے پریشان ہو گئے تھے، پورے گھر والے، پورے صحابہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں بیچارے، ایسی حالت ہو گئی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو ان کے سروں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تب بھی پریشان کر رہے تھے جان بوجھ کے سب کو۔ آپ کو معلوم تھا غزوہ احد میں 70 صحابہ میرے شہید ہو جائیں گے اور خود میں بھی زخمی ہو جاؤں گا، آپ پھر بھی کوئی تدبیر اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ آپ کی ذات کو کبھی تکلیف پہنچتی، نہ آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچتی، نہ آپ کی امتیوں کو تکلیف پہنچتی۔ آپ بتا دیتے فلاں دن فلاں تاریخ کو میری امت کے فلاں آدمی پر یہ مصیبت آنے والی ہے، لہذا وہ پہلے سے احتیاط کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت رحیم تھے نا بھائی، ایک ایک امتی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آپ تیار تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں نبی؟ کوئی سوچ سکتا ہے ایسا؟ بھی جن کا ایمان قرآن پر نہیں ہے وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر کہا گیا ہے کہ یہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صرف وہی جانتا ہے۔ ہاں جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دی وہ امت تک آپ نے پہنچا دی، اور اسی حساب سے ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ذاتی طور پر آپ کو معلوم تھا، اللہ نے آپ کو بتلایا ہے۔ بھئی کوئی ایسی چیز انہونی چیز ہم آپ کو بتلا دیں تو غیب تھوڑی نہ رہ گئی۔ غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیزیں، اللہ نے بتلا دیا تو اب چھپی کہاں رہے گی؟ ایک آدمی کو معلوم ہو گیا نا، نبی کو معلوم ہو گیا، اب وہ غیب نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے جو چیزیں آپ کو بتلا دی آپ کو اتنا ہی معلوم ہے، بس اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو۔ تو قرآن جگہ جگہ پر کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے غیب کا علم نہیں، مجھے غیب کا علم نہیں۔ زبردستی آپ عالم الغیب بنا رہے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار دلیلیں، پوری زندگی آپ کی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کو علم غیب کا علم نہیں تھا۔ پوری زندگی آپ کی، پوری زندگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، غیب کا علم آپ کو نہیں تھا، کسی نبی کو نہیں تھا، کسی فرشتے کو بھی نہیں ہے، کسی ولی پیر کو بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، فلاں ہو، چشتی ہو، اجمیری ہو، دنیا کے کسی بھی مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، جبریل ہوں، ان کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کو غیب کا علم ہے۔ ایک عورت کا پیدل حج پر جانا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ ایک آدمی کو بھی پیدل جانا حج پر درست نہیں ہے، ایک آدمی کو بھی پیدل جانا حج پر درست نہیں ہے۔
چاہے جائے کہ وہ عورت ہو. عورت کو تو کسی بھی صورت میں جانا جائز نہیں, کسی بھی صورت میں جانا جائز نہیں پیدل. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں یہ سب چلی ہیں. اس وقت بھی ہم نے شاید کسی خطبے میں یا درس میں تفصیل کے ساتھ, وہ شہاب الدین, کیا نام تھا کیرلا کا نا, شہاب الدین, شہاب, ہاں جو بھی ہو شہاب ہو آپ, تو وہ تو ریاکاری صرف کر رہا بس. وہ آدمی صرف ریاکاری, اللہ کے لیے وہ حج کرنے نہیں گیا. اس کے ایک ایک قدم کی اس کی تصویریں ہیں, اس کی ویڈیوز ہیں. مکہ مدینہ میں جا کر حرم میں بیٹھ کر وہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہے. نالائق آدمی ریاکاری, شہرت, پیسہ کما رہا ہے اس سے صرف. اس کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اللہ کی ذات کو علم, لیکن یہ سراسر نمود ہے, شہرت ہے, ریاکاری. سمجھ رہے ہیں؟ آج کے دور میں حالانکہ وہ مستطیع بھی ہے, پیسے والا ہے وہ آدمی پیسے والا بھی ہے. بھئی اللہ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں, ہوائی جہاز سے جائیں, فلاں سے جائیں, فلاں سے جائیں. کون سی آیت میں اللہ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو؟ کون سی حدیث اس طرح کی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے اللہ کی عبادت کرو؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. کیا رات کے آخری وقت کے خواب سچ ہوتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. دیکھیے, خواب کے سچ ہونے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. کبھی بھی خواب سچ ہو سکتا ہے اور کبھی بھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے بات جان لیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواب جس کو کیا ہے, جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جس کو رؤیت صالحہ کہا جاتا ہے, نیک خواب, اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. اور نبوت کا یہ 46واں جز ہے, نبوت کا 46واں جز ہے. تو ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ایک خواب کیا ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک خواب انسان رات دن جو کام کرتا ہے, جو سوچتا ہے, جو پڑھتا ہے, جو لکھتا ہے, جو دیکھتا ہے, وہی چیزیں رات میں بھی خواب میں آتی ہیں. کیونکہ ذہن و دماغ میں وہی ساری چیزیں گھومتی رہتی ہیں, تو رات میں بھی وہی خواب میں آ جاتی ہیں. اور دوسرا خواب ہم نے جو کہا شیطان کی طرف سے, جو ڈراؤنا, تخویف من الشیطان, جو ڈراؤنا خواب ہوتا ہے, چھت سے گر رہے ہیں, سانپ دوڑا رہا ہے, فلاں پکڑ رہا ہے, فلاں مار رہا ہے, یہ شیطانی خواب ہیں. تو یہ دونوں جو خواب ہے یہ کسی کو بھی بتانا جائز نہیں, یہ بتانا نہیں. پہلا جو خواب ہے رؤیا من اللہ, اللہ کی طرف سے جو بشارت ہے, وہ نیک خواب, وہ آپ اگر دیکھیں کوئی اچھا خواب تو ہر کسی سے بتانا جائز نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے, کہیں عالم کا ذکر ہے, کہیں صالح نیک آدمی کا ذکر ہے, خیرخواہ آدمی کا ذکر ہے, متقی آدمی کا. تو حقیقت میں ایک ایسا عالم, تجربہ کار, متقی, پرہیزگار, اور جو آپ کے حق میں خیرخواہ ہو, ایسے آدمی کو صرف اپنا خواب بتائیں. ہر کسی سے نہیں بیان کرتے پھرے, بھئی آج رات میں یہ میں نے دیکھا, آج رات میں نے وہ دیکھا, اس سے گیا, اس سے بتایا, اس مجلس. بالکل درست نہیں ہے. صرف نیک آدمی سے, عالم سے, جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہو, ایسے لوگوں سے اپنا خواب کا ذکر کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب ایک پرندے کے پر میں باندھی ہوئی چیز کے مانند ہے. جیسے خواب بتاتا ہے کوئی معبر, ویسے واقع ہو جاتا ہے. اور ہم جیسے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھیں گے, الٹا سیدھا بول دیں گے, اب الٹی سیدھی تعبیر ہو گئی تو سمجھ رہے ہیں؟ اور خواب کی تعبیر کا یہ جو علم ہے ہر کسی کو نہیں ہوتا. بڑے بڑے بہت سارے عالم گزرے, خواب کی تعبیر کا علم یہ ایک خاص فن ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی مہارت دی تھی. تو بہت سارے ایسے ہیں لوگ جن کو خواب کی تعبیر کا علم ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام, وہ تفسیر میں گزرا نا, کیسے حضرت یوسف نے خوابوں کی تعبیر بتلائی, بادشاہ کی, جیل میں جو قیدی تھے ان کی تعبیر بتلائی. تو اس طرح ہے. تو یہ 3 خواب ہیں میرے بھائیوں. اور خواب کبھی بھی دن میں بھی دیکھا ہوا خواب سچ ہو سکتا ہے, رات میں بھی سچ ہو سکتا ہے, صبح میں بھی دیکھا ہوا خواب سچ ہو سکتا ہے. کوئی وقت نہیں ہے جس میں اگر کوئی خواب دیکھے تو وہ خواب سچا ہی ہوگا, جھوٹا نہیں ہوگا. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. جی ہاں بالکل,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ آدمی کیسا ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اور دوسری بات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو. آپ کے چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں کیسے تھے، آپ کا جسم کیسا تھا، آپ کے کپڑے کیسے تھے. یہ ساری چیزیں اگر کسی کو معلوم ہے تبھی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے. ورنہ شیطان جھوٹے آدمی کی صورت پیش کر کے کہے گا یہ نبی ہے. کبھی بھی سچی تصویر شیطان خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ کو ہم کو معلوم ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں مبارک کیسے تھے، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں. شیطان کوئی بھی تصویر پیش کر کے خواب میں، شیطان کو اس بات کی قدرت ہے نا، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اس کو. کسی کافر کی، فاجر کی، کسی ایکٹر کی تصویر پیش ہے تمہارے نبی، آدمی تو آپ صبح اٹھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے تھے. ارے بیوقوف، تمہیں معلوم ہے نبی کیسے تھے پہلے؟ نبی کی شکل و صورت تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی کا خواب میں نے دیکھا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کی شکل و شباہت کا علم ہونا واجب ہے، تب جا کر، اور اسی شکل و صورت میں آپ نے خواب میں کوئی صورت دیکھی یا شکل دیکھی تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نبی ہو سکتا. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، کوئی بھی صورت شیطان پیش کر کے آپ کو بتا سکتا ہے یہ نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان کبھی بھی میری صحیح صورت نہیں بنا سکتا ہے یا صحیح صورت لوگوں کے خواب میں نہیں پیش کر سکتا. اللہ نے اتنی قدرت نہیں دی ہے شیطان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شکل و شباہت خواب میں کسی کو پیش کر دے، نہیں پیش کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رآنی فقد رآ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ دیکھا ہوگا. لیکن شیطان بھی جھوٹی تصویر لا کر پیش کر کے خواب میں آپ کو کہہ دے گا کہ یہ نبی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح بے شمار یہ جو صوفیاں ہیں نا، روزانہ یہ خواب میں نبی آتے ہیں ان کے روزانہ خواب میں، یہ سب شیطان کو دیکھتے ہیں، یہ سب شیطان کو دیکھتے ہیں. نبی ان کے پاس آ ہی نہیں سکتے خواب میں. جو نبی کی ایک سنت پر عمل نہ کرتے ہوں، ایسے پیروں مریدوں کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ وہ شیطان ابلیس آتا ہے. سب بکواس. یہ جتنے پیر مریدی یہ سب چل رہا ہے نا، نبی خواب میں آئے، یہ وہ بولے، وہ بولے، یہ بولے، مجھ سے بیعت کیے، مجھ سے سلام کیے، نعوذ باللہ. یہ سب جاہل جپاٹ لوگ ہیں، کتاب و سنت سے دور لوگ ہیں، اور کیا ہے یہ شیطانوں کے، ابلیس کے نائب ہیں یہ لوگ. ابلیس ہی ان کے خواب میں آ سکتا ہے، نبی نہیں آ سکتے. عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنا کب سے جائز ہے؟ یہ کون سا سوال ہے؟ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنا شروع سے جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، صحابہ کے دور میں مسجد میں نمازیں پڑھتی تھیں. تب پورا وہ سلسلہ چلا رہا ہے، نبی سے لے کر آج تک یہ سلسلہ ہے. یہ تو عمل متواتر ہے بھائی. وہ آپ بولتے ہیں نا 20 رکعت کی دلیل کیا ہے ان کے ہاں؟ جب بولے حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث کوئی بھی صحیح نہیں. عمل تو ہے، زمانے سے پڑھتے 20 آ رہے ہیں، زمانے سے 20 پڑھتے آ رہے ہیں، یہ دلیل ہے. بھی ہماری بھی یہ دلیل ہے. عورتیں زمانے سے مسجدوں میں نماز پڑھتی چلی آ رہی ہیں. آپ کی عورتیں حج کرنے جاتی ہیں، کہاں نماز پڑھتی ہیں بتاؤ تو؟ کہاں پڑھتی ہیں؟ وہ کہیں ریگستان میں جا کے الگ سے نماز پڑھتی ہیں؟ مسجد حرامی میں تو نماز پڑھتی ہیں. مسجد نبوی میں زیارت کرنے جاتی، مسجد نبوی میں تو پڑھتی ہیں کہ کوئی خاص الگ مسجد ہے ان کی؟ تو نبی کے زمانے سے پڑھتی آ رہی ہیں، آج تک پڑھ رہی ہیں، قیامت تک پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں عورتیں. تو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اور لمبی نماز پڑھاؤں، اور لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں
تو کیا ہے نماز کو ذرا کم کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ جاتا تھا کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی, بچہ رو رہا ہے, تو آپ نماز میں تخفیف کر دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہزاروں دلیلیں اس کی ہیں, اور عمل تو تواتر سے چلا ہی آ رہا ہے نبی کے زمانے سے آج تک. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آج زندہ ہوتے تو ہماری عورتوں کو مسجد میں جانے سے سختی سے منع کر دیتے, کیونکہ عورتوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. ہاں اچھا, اللہ کے گھر میں فل سیفٹی ہوتی ہے. عورتوں کی جو مخصوص جگہ ہوتی وہاں نہ کوئی مرد جا سکتا نہ کوئی لڑکا جا سکتا ہے, وہاں صرف عورتیں نماز پڑھتی ہیں. آپ کی عورتیں, آپ کی بیٹیاں بازار میں اکیلے جا سکتی ہیں, کوئی فتنہ نہیں, جو شیطان کا اڈا ہے. نبی نے کیا کہا, سب سے بری جگہ اللہ کی نگاہ میں بازار ہے. تو شیطان کا جو اڈا ہے وہاں آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں, آپ کی عورتیں, بیویاں جا سکتی ہیں. آپ کی بیٹیاں اکیلے کالج میں پڑھنے جا سکتی ہیں, کوئی فتنہ نہیں. بازار میں جائیں کوئی فتنہ نہیں, شاپنگ کرنے اکیلے جائیں کوئی فتنہ نہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں اکیلے اکیلے چلے جائیں کوئی فتنہ نہیں. مسجد میں آئے تو فتنہ ہے, مسجد میں آئے تو فتنہ ہے. عجیب بے ڈھنگی ہے بھائی. اللہ کے گھر میں آپ کو فتنہ دکھ رہا ہے, ان کی مخصوص جگہ ہے, کوئی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا. الحمدللہ یہاں پڑھ رہے ہیں, کون دکھ رہا ہے یہاں؟ کسی کو دکھائی دے رہا ہے؟ وہاں پردے لگے ہوئے ہیں سامنے, الحمدللہ کوئی نہیں عورت دکھ رہی ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں سک رہا ہے, کوئی وہاں جا بھی نہیں سکتا ہے, لیکن فتنہ ہے. حالانکہ سب پردے میں آ رہی ہیں الحمدللہ, اور پھر مزید یہاں پردہ لگایا ہوا ہے, تو یہاں فتنہ پیدا ہوگا. اور اکیلے بازار میں چلے جائیں کوئی فتنہ نہیں ہے, اکیلے شاپنگ کریں کوئی فتنہ نہیں, اکیلے کالج میں سالوں سال ہاسٹل میں رہ کے پڑھ لیں کوئی فتنہ نہیں ہے. فتنہ صرف مسجد میں دکھتا ہے. تو یہ عجیب و غریب کیا ہے, جس کی عقل ماری گئی ہو اور جس کو کتاب و سنت پر عمل نہ کرنا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل نہ کرنا, تو یہی الٹی سیدھی باتیں کہے گا کہ مسجد میں جانے سے فتنہ ہوگا, بازار میں جانے سے کوئی فتنہ نہیں ہے. تو اچھا جائز نہیں ہے, تو حضرت عائشہ وغیرہ کی نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ جو ساری صحابیات مسجد نبوی میں نبی کے پیچھے, پھر صحابہ کے پیچھے, پھر تابعین کے پیچھے آج تک جتنی پڑھتے آ رہی ہیں, ان کی نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بول دو حضرت عائشہ کی نماز باطل ہے, امہات المومنین کی نماز باطل ہے, پورے صحابیات جو مسجد میں نماز پڑھتی تھیں سب کی نماز باطل ہے. بول دو بھائی سیدھا, بول دو بھائی. باطل ہوتی اللہ وہ نازل کرتا کہ نبی عورتوں کو بولو مسجد میں نہ آئیں. اتنے بے شمار احکامات نازل کی اللہ رب العالمین نے عورتوں کے متعلق. اگر عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین تو شریعت نازل کرنے والا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے نا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا. تو اللہ نے کوئی حکم کیوں نہیں نازل کر دیا, بھائی دیکھو عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا؟ ہم نے وہی کہا کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے, تقلید کا نتیجہ ہے, تقلید کا نتیجہ. جو کتاب و سنت کو نہیں مانتے اسی طرح الٹی سیدھی دلیلیں اور بکواس وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک. لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں. کون کہتا پڑھاتے ہیں؟ 13 رکعت ہو رہی ہے, 20 کہاں ہو رہی ہے ابھی؟ 13 ہو رہی ہے. 10 تراویح پڑھا رہے ہیں, 3 وتر پڑھ رہے ہیں, 13 ہو رہی ہے, 20 کہاں ہے؟ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, مکہ مدینہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں. مسجد حرام میں بیٹھ کے صحن میں بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں, دیکھیں آپ, تو سگریٹ پینا اب جائز ہوگا کیونکہ حرم میں لوگ پی رہے ہیں. ابھی پرسوں کی ایک ویڈیو آئی ہے, ایک آدمی حرم میں, مسجد حرام میں بیٹھ کر موبائل چوری کر رہا تھا, اور سیکورٹی والے جو دیکھتے رہتے رات دن نگرانی, فوراً وہ فون کیا جو وہاں مامور تھا کہ دیکھو فلاں آدمی چوری کر رہا موبائل, فوراً پکڑ لیا. اب کہتا ہوں کہ موبائل چوری کرنا جائز ہو گیا؟ بولو بھائی.
تو حرام میں کچھ بھی ہو، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، تو جائز ہو جاتا۔ اچھا یہ جو لوگ 20 کا مسجد حرام کی دلیل دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں پیچھے، سارے کے سارے لوگ آمین بھی کہتے ہیں، سارے کے سارے لوگ رفع دین بھی کرتے ہیں۔ 20 اگر آپ وہاں سے دلیل لے رہے ہیں کہ مسجد حرام میں 20 رکعت ہو رہی ہے لہذا 20 پڑھنی چاہیے، مسجد حرام میں جتنے امام ہیں، جتنے مقتدی سب پڑھتے ہیں، رفع دین بھی کرتے ہیں تو رفع دین بھی کرو، آمین زور سے بولتے ہیں آمین بھی زور سے بولو۔ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کرتے؟ ایک چیز وہاں سے لیں گے، بقیہ جو آپ کے مذہب کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور پھر یہی لوگ کہیں گے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اپنی خواہش کے مطابق جو چیزیں ملتی ہے لے لیتے ہیں، اور اپنی خواہش کے، اپنے مذہب کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کو لات مار دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، حرم ہمارے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل کتاب و سنت ہے۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے۔ کھانسی بہت آ رہی بھی۔ اور دوسری بات یہ بھی جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں 20 رکعت کا ذکر نہیں ہے، جتنی روایتیں سب ضعیف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت کا جو ذکر ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت 11 رکعت ہے جو ابی بن کعب اور تمیم داری کو آپ نے پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت عمر سے بھی، بلکہ میں اس مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کسی بھی صحابی سے، نبی کی بات تو چھوڑ دیے، نبی سے نہیں ثابت، کسی بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں۔ جتنے آثار پیش کرتے ہیں سب ضعیف ہیں۔ ہاں زیادہ کے مل سکتے ہیں آپ کو، لیکن سنت 20 ہے۔ دنیا کے کسی بھی عالم نے، کسی بھی امام نے اس وقت کے نہیں کہا، کسی صحابی سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ 20 رکعت سنت ہے، کسی تابعی سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ 20 رکعت سنت ہے، نہ چاروں ائمہ میں سے کسی امام سے ثابت کر سکتا ہے 20 رکعت سنت ہے۔ امام مالک خود کہتے ہیں، ان کے شاگرد خود نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے 11 رکعت پڑھی جائے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہاں سے اتنی زیادہ رکعتیں لوگوں نے نکالنی ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں، خود امام مالک مدینہ میں رہتے ہیں، مسجد نبوی میں پوری زندگی آپ نے درس دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بغل میں بیٹھ کر آپ درس دیتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ ہر بات اگر لی جائے گی تو اس قبر والے کی لی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں لی جائے گی ان کے مقابل میں۔ امام مالک سے 20 کا ثبوت نہیں ہے کہیں بھی، جو ہے جھوٹی سب بکواس ان کی طرف نسبت ہے۔ امام شافعی کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کہ 20 رکعت سنت کے قائل تھے۔ آپ کہتے تھے کہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، البتہ جتنی رکعت کم ہو اتنا بہتر ہے، امام شافعی بولتے تھے۔ امام ابو حنیفہ سے کہیں بھی ثابت نہیں، نہ تو 20 نہ 11 کچھ نہیں ثابت ہے، لیکن ان کے جو شاگرد ہیں امام محمد، ان کی کتاب جو مؤطا ہے اس میں خود انہوں نے حضرت عائشہ کی روایت 11 والی جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے وہ روایت نقل کی ہے، ان کے شاگرد امام محمد۔ اور کون بچے؟ امام احمد۔ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بھی اس بات کے قائل نہیں کہ 20 رکعت سنت ہے، آپ بھی کہتے ہیں جتنا پڑھنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز ہے۔ اور کچھ تابعین سے، دوسرے ائمہ و محدثین سے، کسی سے 36 روایت کی ہے، کسی سے 41 ہے، کسی سے 45 ہے، کسی سے 32 ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ 20 رکعت سنت ہے، کسی نے نہیں کہا۔ دنیا کے کسی بھی سلف میں سے کسی بھی سلفی نے، کسی بھی اس دور کے امام محدث نے اس بات کو نہیں کہا کہ 20 رکعت سنت ہے، کسی نے نہیں کہا ہے، کسی نے نہیں کہا، یہ بات جان لیجئے۔ اب جتنے بھی لوگ آپ کو دلیلیں دیں یہ سمجھ لیجئے وہ سب جھوٹی ہیں، سب جھوٹی ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تواتر ہے، اجماع ہے صحابہ کا، کون سا اجماع ہے بھائی؟ جب کسی صحابی سے ثابت ہی نہیں 20 رکعت تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ صحابہ تو ایک نبی کے پیچھے 11 پڑھتے تھے۔ حضرت جابر کی روایت ہے، صحیح مستدرک حاکم میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو پوری زندگی آپ کا معمول دیکھتی آئی ہیں، آپ کہتی ہیں نہ تو رمضان میں نہ تو غیر رمضان میں 11 سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے جو دوبارہ پھر جماعت شروع کی تراویح کی، آپ نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ کون سی دلیل ہے بھئی کہ 20 رکعت کہاں حضرت عمر کہتے ہیں؟ جو 20 رکعت والے ہیں نا، یہ حدیثوں کو بھی نہیں چھوڑیں، حدیثوں میں بھی تحریف کر دیے ہیں۔
20 لیلہ کے بجائے 20 رکعہ کر دیے ہیں. حدیثوں کو بھی بدل ڈالا ان لوگوں نے. 20 رات کے بجائے 20 رکعت کر دیا اس کو. لیلہ کے بجائے وہاں رکعہ لکھ دیا. جو حدیث کی کتاب چھپی نا تو اس میں لیلہ کے بجائے رکعہ بنا دیا. اتنے گئے گزرے ہیں کہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے حدیثوں کو بدل ڈالا. حدیثوں کو بدل ڈالا. کون سی دلیل ہے 20 رکعت کی؟ کوئی لائے؟ جتنے یہ سب پیش کرتے ہیں سب جھوٹی روایتیں ہیں. سب جھوٹی روایتیں. اور اگر چلو مان لیا جائے نبی نے 11 پڑھی نا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نا. نبی کا عمل ہمارے سامنے جب آ گیا، اس کے بعد بتلائیے دوسرے کسی امتی کا عمل نبی کے فعل سے ٹکرائے، کس کی بات لی جائے گی؟ مان لیا حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، نبی نے کتنی پڑھائی؟ اور نبی نے کتنی پڑھی پوری زندگی؟ 11 پڑھی. تو نبی کی بات کو اور نبی کے عمل کو لیا جائے گا کہ کسی امتی کی بات کو اور اس کے عمل کو لیا جائے گا؟ بتائیے. اگر کوئی کہے کہ نہیں نبی کی بات نہیں بلکہ حضرت عمر کی لی جائے گی، وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ کی بات آ گئی، نبی کی بات آ گئی، خلاص اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات جہاں آ گئی وہاں اپنی بات نہیں کر سکتے آپ. اللہ نے کہا ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی کی بات پر دوسری کی بات کو مسلط نہیں کیا جا سکتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو باطل اور برباد نہ کرو. گویا کہ اگر نبی اور اللہ کی اطاعت نہیں پائے گی عمل باطل. دنیا کا کوئی بھی بڑا عالم ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑا پیر ہو، فقیر ہو، متقی ہو، اس کی سنت ہو، کچھ نہیں لینا دینا. حضرت ابو بکر عمر کی بات نہیں لی جا سکتی ہے. وہ کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول قال ابو بکر و عمر یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. مجھے ڈر ہے کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں نبی نے یہ فرمایا، تم کہتے ہو ابو بکر نے کہا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے حج کے مسئلے میں کوئی مسئلہ پوچھا گیا کہ حج قران تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو آپ نے کہا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے والد نے منع کیا. عمر بن الخطاب نے اتنا غضبناک ہوئے آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی نے منع کیا ہے، نبی نے ایسا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میرے باپ نے یہ کیا. میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ نبی کی بات مانی جائے گی؟ نبی کی بات آ گئی خلاص، اس کے بعد دائیں بائیں ہم کو دیکھنا ہی نہیں ہے. کیونکہ اتباع جو کرنے کا ہم کو صرف حکم دیا گیا، نبی کا دیا گیا. مکمل جو آئیڈیل اسوہ ہیں نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ اگر نبی کوئی فیصلہ کر دیں اس کو اپنے دل میں کچھ بھی کھٹک محسوس کریں. تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، مومن ہی نہیں ہو سکتے. بھئی ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کا عمل ہے، اس کے باوجود کوئی 20 چلائے. پڑھو جتنا پڑھنا ہو. آپ کو نبی کی سنت کی مخالفت کرنی ہے، کر دیئے، شوق سے کیجئے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں جو 20 رکعت کے قائل ہے اپنے بڑے علماء کو دیکھ لیں. سارے ان کے جتنے بڑے علماء ہیں، رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لیں، اشرف علی تھانوی کو دیکھ لیں، ملا علی قاری کو دیکھ لیں، عبدالحی لکھنوی کو دیکھ لیں، کتنے نام گنا دوں. ان کے جتنے بڑے علماء جن کا بھی حدیث سے ذرا سے بھی تعلق ہے، ان سارے لوگوں نے کہا کہ سنت 11 ہے، 20 سنت نہیں ہے. چاروں ائمہ میں سے کسی سے ثابت نہیں بھئی 20 رکعت سنت ہونے کی. جن کی تقلید کا دعویٰ بھرتے ہیں ان ائمہ سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں، نبی سے بھی نہیں ثابت ہے. اور کہتے ہیں پوری دنیا میں 20 پڑھی جا رہی ہے، پوری دنیا میں 20 پڑھی جا رہی ہے. اور نبی کے زمانے سے 20 پڑھتے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ پڑھتے تو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتا، اب چاروں ائمہ سے ثابت نہیں ہوتا. یہ امام بخاری، امام مسلم 3 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں، امام احمد بن حنبل کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اسحاق بن راوی کو تقریباً 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. ان کو کیوں نہیں ملی 20 رکعت سنت والی دلیل؟ آج آپ کو معلوم ہو گئی. حدیثیں گڑ گڑ کے جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے رہے ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے 20 رکعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 11 رکعت ہے. جتنی بھی جو دلیلیں دیں وہ یہ جان لیجئے جھوٹی ہیں، کوئی بھی حدیث اس میں صحیح نہیں. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.